بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں، ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور اسلام میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ نے سوچ سمجھ عطا کی اور غلط اور صحیح کے چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہوئی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال قبل سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی، ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسانوں کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور مفسرین نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہیں، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب دہن گر پڑا۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والے لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں؟
اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشین گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک دن مجھے بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام موجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اقتباء السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا تم میں بھی مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، قادریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجئیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجئیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو رخصت کر دیا۔ بلا شبہ جنات مرد کا انسانی عورت یا جنات عورت کا انسانی مرد سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ انسان کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔ ناظرین محترم، میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ خدا حافظ۔